السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی پر وحی فرمائی کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے جو بڑا نیک بخت ہے، جا کر اسے یہ پیغام دے دو کہ اس کی جو آدھی عمر ہوگی وہ بڑی خوشحالی میں اور مال کی فراوانی میں گزرے گی، یعنی کہ اس کی آدھی عمر میں اسے بہت سارا مال اور زر دنیاوی نعمتیں حاصل ہوگی، اور آدھی عمر اس کی بڑی ہی غربت میں اور قسم پرسی میں گزرے گی۔ جا کر میرا پیغام دے دو اور اس سے یہ بھی کہنا کہ رب نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی آدھی عمر کو قسم پرسی میں گزارو، یعنی کہ جو جوانی کی پہلی عمر ہے وہ چاہو تو اس میں مالداری اختیار کرو یا اس میں غربت کو اختیار کرو، یا پھر بڑھاپے کی جو آخر کی عمر ہوگی اس میں تم مالداری کو اختیار کرو۔ آدھی عمروں مالداری کی ہوگی اور آدھی عمروں غربت کی ہوگی، لیکن اس بندے کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو خوشحالی کے مالداری کے دن پہلے لے لے یا پھر آخری عمر میں مالداری کی زندگی کو اختیار کر لے، اسے یہ اختیار ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا کہ تمہارے لیے یہ رب کا پیغام ہے کہ چاہو تو تم آدھی زندگی پہلی مالداری اختیار کر لو یا پھر آخری کی عمروں میں تم مالداری کو اختیار کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو آخری کی عمر ہوگی، بڑھاپے کی عمر ہوگی، ہم اس میں مالداری کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس شخص کی بیوی نے کہا کہ نہیں، جو پہلی عمر ہے، جو جوانی کی عمر ہے، اس میں آپ مالداری کو اختیار کریں۔ جب ہم معاش سے اور معیشت سے جڑے سارے معاملات سے ہم بے فکر ہو جائیں گے تو ہم بالکل یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر سکیں گے۔ اس شخص کو اپنی بیوی کا مشورہ بڑا اچھا لگا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہاری رائے ہے، جو تمہارا مشورہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس شخص نے باہر آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے مالداری کی زندگی کو جوانی کے دنوں میں اختیار کیا ہے، پہلے کے دنوں میں اختیار کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ جب ہمارے پاس مال و اسباب زیادہ ہوگا، جوانی کے دن ہوں گے، تو ہم یکسوئی کے ساتھ اور بڑی ہی لگن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا، ان کی یہ سوچ، ان کی یہ فکر بڑی پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، تم اس بندے سے یہ بات کہہ دو کہ اس کی یہ سوچ اور اس کی یہ فکروں کی وجہ سے ہماری رحمت اس بندے سے بڑی خوش ہے، اور آدھی زندگی ہم نے اسے مال و زر اور مالداری دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب جو ہے تو ہم اسے اس سوچ اور فکروں کی برکت سے پوری زندگی ہم اسے فراوانی عطا کرتے ہیں، پوری زندگی ہم اسے مالدار کرتے ہیں۔ اب کبھی اس کی زندگی میں کبھی کوئی غربت نہیں آئے گی، کوئی قسم پرسی کے حالات نہیں آئیں گے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ اچھی سوچ اور اچھی فکروں کی وجہ سے، نیک نیتی کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کس طریقے سے خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ نواز دیتا ہے، وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو کبھی بندوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ نیک عمل تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں، ہماری نیتیں اگر سنور جائیں، اس میں جو بگاڑ ہے، وہ خرابی، وہ بگاڑ کو ہم اگر دور کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل پر جتنا ثواب طے ہوتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ، بہت کچھ اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ نیتیں، اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل سے پہلے اس کی نیت کو درست تو کر لینا چاہیے۔ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ کچھ نیت ہے، کچھ مقصد ہے، تو مقصد اور وہ نیت ہماری
درست ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ جب نیت ہماری درست ہوگی تو اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کر کے اس کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔